ہاں پوری طرح آئیے جو وہ مسئلہ ہے عزیزے والوں کے لیے وہ حرم کا مسئلہ کہتے ہیں چونکہ نا گھومنے کی جگہ نہیں ہے وہ بس لا کے گھما کے پھر وہیں پھنسا دیں گے تو آپ بس میں بیٹھ جائیے یا پیدل آ جائیے کوئی مشکل نہیں ہمیں غروب آفتاب سے پہلے کیا بولا میں نے غروب آفتاب سے پہلے مینا کی حدود سے باہر آ جانا ہے غروب آفتاب سے پہلے نہیں آئے عشاء کے بعد آ جاؤ 1 بجے 2 بجے 3 بجے آ جاؤ اگر ہمیں فجر کی اذان ہو گئی کیا بولا میں نے تہرہ کی فجر کی اذان ہو گئی اب ہم نہیں نکلیں گے اب مینا سے نہیں فجر کی کیا ہو گئی 13 تاریخ کی کیونکہ حج تو 12 تک ہو گیا اب اگر ہم نکلیں نہیں ہم تو بالکل ہی گٹار رہ گئے تو ہم کیا کرنا ہے ارے بھیا عصر بعد نکل جا مغرب بعد نکل جا عشاء بعد نکل جا 1 بجے 2 بجے 3 بجے نکل جا اب 5 ہی بجا دیے اذان ہو گئی وہاں جیسے ہی اذان ہو گئی اب ہم مینا سے نہیں نکلیں اب آج کی بھی تینوں شرطیں نکل کر ہی ماریں گے آج بھی وقت زوال کے بعد ہے لیکن حاجت کی صورت کے لیے سورج نکلنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد لیکن آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ بولو نہیں اگر 13 تاریخ کی فجر ہو گئی تو رمی مارنا واجب ہے وہ شیطان کو مارنا 13 تاریخ کو اگر فجر کی اذان ہی ہو گئی اور ہم حدود مینا سے نہیں نکلے مینا کی حدود سے نہیں نکلے اور فجر کی اذان ہو گئی اب واجب ہے کنکری مارنا کیا ہے واجب ہے اب تینوں کا لگے گی ٹائم تو آج کی سوال کے بعد ہے لیکن ہمیں سہولت دے دی ہے 13 تاریخ میں اشراق کے بعد ہی بات صحیح میں آگے ہاں چلے آئے بس لیکن اب ایسا سسٹم ہے بھیا کہ صرف حنفی رہ جاتے ہیں بیچارے کیا رہ جاتے ہیں حنفی رہ جاتے ہیں فجر کے وہ سورج طلوع ہوا اور حنبلی امام کی شاپنگ مار کے بس میں بیٹھ کے صاحب جاوے جب ہم پہنچیں گے نا وہ تو کپڑے دھو کے اور روٹی پکا کے تیار گھومتے رہے اب تو بابا ہو انا حنبلی انا مالکی وہ ایسے کہتے ہیں اور ہمیں چڑھاتے ہیں اس لیے تم رہ جاؤ گے اس لیے نکلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے بات صحیح میں آ گئی حج کے پورا ہو گیا حج مکمل ہو گیا اللہ قبول فرمائے اب بتائیے کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو وہ بتا دیجئے اور کل بھی سوال جواب ہوں گے وہ پتہ چلے گا ٹکٹ کب تک کا ہے دیکھو بھائی بیٹھو بات تھی اب آخری بات سن لو بہت یہ بات حجر کے سننے کی ہے یہ بات خصوصاً حجر کے سننے کی ہے اور آپ حضرات کے کرنے کی ہے اور یہ بات ہے شاید میرے علاوہ کو بتایا کہ مجھے یاد تو شاید میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا دیکھو بزرگوں جب تک احرام میں رہیں گے حجر دھیان سنیں جب تک احرام میں رہیں گے احرام کی پابندیاں ہیں بات صحیح میں آگے احرام اتر گیا بال منا لیے احرام کی پابندی ختم لیکن جب تک طواف زیارت نہ کر لیں طواف زیارت نہ کر لیں گے تو بیوی حلال نہیں ہوگی اب کئی مرتبہ ایسا چانس آ جاتا ہے کہ عورت کی روانگی کا وقت آ گیا عورت کی انڈیا واپسی کا وقت آ گیا بات یہاں سے سنیں اور ہماری حجر کو ماہواری پیریڈ چل رہا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ حج کا احرام اگر پیریڈ آ گیا نا حج کا احرام پیریڈ میں باندھنا ہے تو سارے کام کرنے ہیں پر نماز نہیں پڑھی تلاوت نہیں کرنی بھائی نماز تو یہاں بھی نہیں پڑھتی نا حجر وہاں پہ ان کے لیے تلاوت وہاں پہ سارے کام کرنے ہیں عرف مینا جائے گی عرفات جائے گی مزدلفہ جائے گی کنکری مارے گی شیطان پیٹے گی سارے کام کرے گی حجر پر نماز نہیں پڑھے گی اللہ کی طرف سے معافی ہے حجر سمجھ رہی نا اور مسجد داخل نہیں ہوگی منع ہے ہوگی تلاوت قرآن نہیں کرے گی منع ہے تسبیحات پڑھو تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سارے کلمہ پڑھ لو کوئی منع نہیں ہے اب کئی مرتبہ اب عورت مرد کے لیے کیا ہے طواف زیارت بھی تو 10 تاریخ کو کریں گے 10 میں نہیں کر سکے تو 11 میں کر لو 11 میں نہیں کر سکے تو 12 کی مغرب سے پہلے کر لو 12 کے عصر تک کر لو جب تک قربانی کا وقت ہے بھائی بات سے مار رہی قربانی 10 تاریخ کو ہوتی ہے حجر سنیں 12 کو ہوتی ہے اور 13 کی عصر تک ہوتی ہے تو طواف زیارت کا بھی یہی وقت ہے
لیکن میں نے آپ کو ایسا بتا دیا ہے, اس طرح سمجھا دیا ہے کہ آپ کو 12 کا نمبر ہی نہیں آئے گا, آپ کا کام 10 یا 11 میں ہو جائے گا. اگر 10 میں قربانی ہو رہی ہے تو طواف زیارت رات میں جب تک قربانی مر جائے گی 1-2 بجے چل دیو, اور اگر قربانی ہماری اگلے دن ہے آپ طواف زیارت نمٹا دو, ہے نا, کیونکہ کنکری مارنا اور قربانی کرنا اور بال مڈانے میں ترتیب ہے. طواف زیارت میں کوئی ترتیب نہیں ہے. طواف زیارت تو کنکری مار کے آگے طواف زیارت کر لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ کئی مرتبہ ایسے پھنس جاتے ہیں کہ حجن کو آگے پیریڈ, اب پاک ہونے میں لگیں گے 6 دن, پاک ہونے میں لگیں گے 6 دن, اس حال میں مسجد حرام جا نہیں سکتی, اور 5ویں دن ہے سے روانگی, تو اگر روانہ ہو جاتی ہے تو قیام بیوی موت تک حرام, اور اگر پیریڈ آ گیا پیریڈ کے ٹائم میں مسجد حرام میں جا نہیں سکتی, تو کیا کریں گے بھائی؟ پھنس گئے نا. ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, کچھ کی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسے ہی حج کے دنوں میں پیریڈ آ گیا, اب پیریڈ آنے کے فوراً بعد جو بہت سے حاجی 18 تاریخ کو گئے ہیں تو وہ حج کے 2 دن کے بعد ہی چل دیں گے وہاں سے. اب وہ جو حاجی گئے ہیں ان کی حجن کو بالکل بیچ میں آ گیا پیریڈ, اب پیریڈ کے دن حج ہے, اب ہمارے طواف زیارت کا ختم بھی ہو گیا, اور اگر دیکھیے بات سنو, اگر لمبا ٹائم ہے نا تو جب تک عورت پاک نہیں ہوگی طواف زیارت کر لے گی, اس پہ کوئی دم واجب نہیں ہے. لیکن مرد تو 10-11-12 کی, مرد کب تک کر سکتا ہے؟ 11-12 کی اثر تک کر سکتا ہے. عورت کو پیریڈ آئے گی ابھی 15 دن اور رہنا ہے, تو یہ پاک ہو جائے گی 15 دن میں, تو پاک ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں, جب پاک ہو جب ہی کرے گی, یہ تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن مرد کو تو 10-11-12 کے اثر تک کرنا ہے. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو سب پہلے گا, اب ہماری پیریڈ آ گیا, پیریڈ آ گیا اور ابھی پاک ہونے میں لگے گا 4 دن, اور 3 دن کے بعد روانگی ہے, یہ تو حرم میں داخل ہو جاؤ گناہ ملے گا ایسے تو, اور اگر واپس آ جائے تو بیوی حلال نہیں, ساری زندگی کی مصیبت. تو کیا کرنا ہے اس کو سن لو آپ, حجن دھیان سے سنیں. یہ کرنا ہے کہ حجن کو غسل کرانا ہے, کمرے پہ لے جا کے غسل کرا دو. غسل کرانے کے بعد وہ جو ہے ناپاکی کے جو کپڑے رکھتی ہے وہ کپڑے رکھوا دو, اور غسل کرنے سے پاک ہو جائے گی کچھ نہ کچھ, کپڑے رکھوا دو, بالکل کپڑے اچھے سے پہنا دو, اور پہنانے کے بعد توبہ کرتے ہوئے حرم شریف کے اندر داخل کر دو. کسی حال میں کیا کر دو؟ حرم شریف میں داخل کر دو, حجر اسود پہ لے آؤ, اور جیسا طواف ہوتا ہے اسی طرح طواف کرنا ہے, یعنی نیت کرنی ہے, اور اس کے بعد استقبال کرنا ہے, استلام کرنا ہے, اور سارے کام کرنے ہیں. سارے کام کرنے کے بعد پھر سعی کریں گے. سعی کے لیے تو کچھ پابندی نہیں ہے, حرم شریف میں آنا ہے. طواف زیارت کر لیا, طواف زیارت کے بعد نفل پڑھ لی, نفل بھی پڑھوائیں گے, نفل بھی پڑھوائیں گے, زمزم پلوائیں گے, سعی پہ لے جائیں گے اور سعی کرا دیں گے اور باہر نکال دیں گے. اب اس نے ایک جرم کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک جرم کیا ہے, غلطی کی ہے کہ ناپاکی کے اندر حرم میں داخل ہو گئی. تو اس جرم کا کیا ہے؟ ایک بڑا جانور حرم میں ذبح کرنا پڑے گا, 7 حصوں والا, جیسے گائے, بچڑا, بھینس, بھینسا, یہ 7 دمبے, 7 بکرے, اس کے جرمانے میں. لیکن بیوی تو حلال ہو گئی. لیکن یہ جب ہے, جب کوئی پریشانی ایسی پھنس جائے کہ انڈیا واپس آنے کا ٹائم آ گیا, ہاں پیریڈ آ گیا, جانے کے 15 دن ہے, تو 6-7 دن بعد 10 دن بعد نہائی دے گی. جب نہانے جب ہی کیا کر دے؟ طواف زیارت کر دے. ہاں کتنی دن بعد ہو جائے, مرد کے لیے پابندی ہے. مرد تو 10ویں تاریخ کو کرے گا طواف زیارت, 11 کو اور 12 کی اثر تک, اور عورت کو پیریڈ آ گیا اور جانا بھی نہیں ہے ابھی, تو کوئی بات نہیں, احرام تو کھل ہی گیا اس کا قربانی کرنے کے بعد, بال کاٹ ڈالنے کے بعد احرام تو کھل گیا. بس میاں بیوی کا تعلق بد ہے ابھی, جب تک طواف زیارت نہ کرے. ٹھیک ہے, طواف زیارت پاک ہو جائے گی, کیا کبھی بھی پاک ہو, طواف زیارت کر لے گی آ کر کے. اور اگر واپسی ہے تو پھر اسے یہ کرنا پڑے گا. جی بتائیے. ہاں دونوں پہ, اگر کوئی حالت احرام میں, اگر کوئی حالت احرام میں ہم بستر ہو گیا, حالت احرام میں میاں بیوی والے کام کر لیے, تو اس پہ دونوں پہ بڑے جانور کی قربانی دینی پڑے گی 7-7 کی. لیکن میرا پہ قربانی
دیکھو بھائی کی بات اور سن لو. میوات کے اندر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بڑکلی کے اندر حج کا کیمپ ہو رہا تھا. بڑکلی میں حج السنید. تو مولانا نے کہا کہ بھائی حج کے 5 دن ہے. کیا کہا مولانا نے؟ 8, 9, 10, 11, 12. تو مولانا کہنے لگے کہ بھائی ایک کام کرنا, سارے کاموں سے حج سے پہلے فارغ ہو جانا. سارے کاموں سے حج سے پہلے فارغ ہونا, بال بھی کٹوا لینا, منہ سے منڈوا لینا, بغل منڈوا لینا, اور بیوی بھی مل بھی لینا. اب یہ تو کہا انہوں نے جوانوں کے لیے, کئی بار جوانوں کو ذرا سا وہ رہتا ہے تو بھائی تاکہ حج کے بعد بھی سکون سے ہو جائے. بڈھوں کی سمجھ میں آیا یہ کام کی ضروری لکھا ہے. استغفر اللہ. بوڑھوں کی سمجھ میں آیا یہ کام کی ضروری لکھا ہے. اس سال تو ہم تھے نہیں. اب وہاں عزیز یہ میں بڈھے بڑھیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ طرف کو ہو جا, کیونکہ ہر کو آ جا غسل خانے میں کہ دماغ خراب ہے, پاگل تو ہو گیا, گھر تو کچھ نہ چھیڑ رہا, یہاں کیا کر رہا. لیکن مولوی نے کہا اگر پاگل. تو بھائی جب پھر اگلے سال ہم بھی گئے, وہ مولانا بھی گئے, اتفاق سے پھر وہی بات کر دی. میں نے کہا مولانا یہ بات مت کرو, یہ بات مت کہو. کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ کام ہی ضروری لکھا ہے, حج سے پہلے ضروری. وہ کہتے ہیں یار تم سب چلے جاؤ, تو اندر رہے کمرے میں, چور جائے گا کیونکہ ہم رہ گئے. اب بتا بھی نا کہ بڑھیا کو لے کے غسل خانے میں گھس رہا, اسے کہیں کو لے کے جا رہا, تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے.